گزشتہ کئی دنوں تو تساں حضرات نے بھی ویکھیا ہوئے گا تے اسی بھی ویکھیا، جاندے ہو تسی سارے کہ فرانس دے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر دا سر قلم کر دیتا، اس واسطے کہ اس ٹیچر نے اپنی کلاس دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی، خاکہ بنا کے سامنے پیش کیتا سٹوڈنٹ دے، تو انہاں چوں کوئی غیور مسلمان بھی سی، انہیں اپنے ٹیچر دا سر ہی قلم کر دیتا، تے پھر کی ہویا، وہ انتشار پیدا ہو گیا، تے ہن سرکاری سطح تے حکومت نے اعلان کیتا کہ جتنی سرکاری بلڈنگ نے یا جتنے مشہور مال نے انہاں سب تے حضور دا خاکہ بنا کے لگایا جاوے۔ یہ فرانس دے اندر سرکاری سطح تے اعلان ہویا، 2 یا 3 دن پہلے دی گل ہے کہ او خاکے جڑے بنا کے انہاں نے لائے نے سرکاری بلڈنگاں دے اوتے۔ اے میں بلکہ علماء دے نال میٹنگاں بھی ہوندیاں نے، سنتے بھی رہیدا ہے کہ تاریخ دے اندر اے پہلا واقعہ ہے، ورنہ پہلے بھی کدی جدوں واقعہ ہویا نا تے اے واقعہ ہون تو بعد وہ معافی ضرور مانگدے سن، غلطی ذرا اعتراف ضرور کرتے سن، لیکن اے واحد او خبیث اور لعین ہے جنہیں حالے تک بھی چکن دا نام نہیں لیا، وہ حالے بھی نہیں چک رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں اس معاملے چ کدی نرمی نہیں اختیار کراں گا۔ تے سانوں ہن ایتھے کی کرنا چاہیے؟ اے ظالم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے شان چ گستاخیاں کرن، تے میاں صاحب کی فرماندن کہ قدر نبی دا ایک جانر دنیا دار حکمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ اے نا ظالماں نو کی پتہ ساڈے محبوب پیغمبر دی قدر تے عظمت دا۔ قرآن آکھدا ہے کہ انہاں لوگاں دی مثال شرت دواب جڑے بدترین قسم دے جانور نے نا، کتا کہہ لو، خبیث کہہ لو، خنزیر کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، یہ سارے نام گھٹ نے۔ اے معاملہ خراب ہویا، سانو کی کرنا، ہمیں اس پر کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانی دی ہے۔ اس معاملے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک غزوہ جنگ کے موقع پر آپ اور آپ کا بیٹا تھا، جنگ ختم ہونے کے بعد بیٹے نے کہا کہ ابا جنگ ہوئی، دوران جنگ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، تو ابا کہنے لگا اچھا پھر تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ قتل اس لیے نہیں کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ تو میرا باپ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اچھا رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو میرا تلوار کے نیچے آ جاتا، میری تلوار کے نیچے، تو میں تجھے اپنا بچہ سمجھ کے چھوڑتا نہیں بلکہ حضور کا غصہ سمجھ کے تیرا میں سر قلم کر دیتا، تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب آپ تو یہ کام کر نہیں سکتے، کیوں بھی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر جانا مشکل ہے، ورنہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پیدا تو ضرور ہوگا، انشاءاللہ کہہ دو یار، کوئی نہ کوئی پیدا تو ہوگا جو ان کی نسلوں کو یاد کروائے گا کہ مسلمان ایک ہی ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے، ایک ہی بھاری ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے ان کی جتنی مصنوعات ہیں، بنائی ہوئی اشیاء ہیں، وہ ساری کی ساری ختم کر دو، بائیکاٹ کر دو اس کا۔ خاموش ہو گئے؟ کیوں بھائی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہ کریمہ چھاڑ دیو جیڑا گورا کر دیاں نے، تو کل قیامت والے دن ایک کریمہ لا کے جدوں حضور دے دربار وچ جاؤ گے تو کی چہرہ وکھاؤ گے؟
یہ میں دلیل اپنے کو نہیں دے رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈا جانا ممکن نہیں. اسی کی کر سکتے ہیں؟ اسی صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جیڑیاں اشیاء نے انہاں دا بائیکاٹ کر دیتا جاوے، انہاں نو 1 مہینے دے واسطے بائیکاٹ کر دیتا جاوے. یہ 1 مہینے دی مار ہے، بلکہ 1 مہینے تو پہلا اہل اسلام دے سامنے معافی بھی منگے گا تو اپنے جرم کا اعتراف کرے گا کہ نہیں کرتا؟ اعتراف بھی کرے گا، معافی بھی منگے گا. مسلمانہ دے کول یہ گل میری ہوں سٹے ہو نا، گل ذرا میری ہوں غور نہ سننا. میں اس تے غور کیتا کہ یہ کوئی دلیل بھی تو ہوئے نا شرعی طور تے کہ انہاں چیزاں دا بائیکاٹ کر دیتا جاوے، انہاں نو کی فائدہ ہوئے گا. میں جدو غزوہ بدر دے عنوان تے غور کیتا، 2 ننے چھوٹے مجاہد صف دے اندر کھلوتے نے، کول کھلوتے ایک صحابی رسول. بچے آکھن لگے کہ چچا جان یہاں ایک گستاخ ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں بتائیں وہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے. بیٹا کیا کرو گے؟ سر قلم کریں گے. تلوار اٹھائی نہیں جاتی، اٹھاتے ہو تو زمین سے لگ رہی ہے. ارادے اتنے بلند ہیں، مار دینے کا ارادہ، اور وہ مشرکین کا سردار ابو جہل، آپ کیسے مارو گے؟ وہ کہہ رہے چچا آپ بس بتا دیں. اچانک ابو جہل سامنے سے گزرا. صحابی رسول کہتے ہیں وہ ابو جہل ہے. ہاتھ یوں اٹھایا، روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا، یہ دونوں مدنی طیارے پرواز کر چکے تھے. تلوار اٹھائی، گردن تک نہیں پہنچتی تھی، سردار کے گردن تک نہیں پہنچتی تھی، قد چھوٹے تھے، اٹھائی نہیں جاتی تھی صحیح طریقے سے. تو ایک نے چاہا کہ میں گھوڑے پہ وار کروں. کس پہ وار کروں؟ گھوڑے پہ وار کروں. میں تصورات کی دنیا میں کھو گیا. میں نے سوال کیا اس بچے سے کہ یار اس گھوڑے کا کیا قصور ہے؟ نہیں سمجھے. بہت ٹھنڈے لوگ ہو یار تسی، میری بات نہیں سمجھے. گھوڑے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کبھی گستاخی نہیں کی، خلاف ادب نہیں بات کی. کیوں بھائی؟ صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتا، بے جان بے زبان ہے، معصوم ہے، گھوڑے کا کیا قصور ہے؟ تو وہ بچہ مجھے یوں لگا جیسے کہتا ہو کیا اس کا قصور یہ کم ہے کہ ایک گستاخ کو پشت پر بٹھا کر اس کو سہارا دے رہا ہے. وہ بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کمینے کو گرانے کا یہی ہے حل کہ پہلے اس کی جڑوں کو اکھیڑا جائے. جس چیز نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے اس کو اوپر وار کیا جائے. وہ بھی جانتے تھے. میں اس لیے ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو گستاخ صحابہ یا گستاخ رسول کی حمایت کرتے ہیں، جو دین کے خلاف بکواس کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وبانگ دہل اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ظالموں ان کی حمایت چھوڑ دو، ان کی پس پناہی چھوڑ دو، ان کو بچانا چھوڑ دو، ان کو سہارا دینا چھوڑ دو. کہیں ایسا نہ ہو تم ان کو بچانے کے چکر میں ان کی پس پناہی کرتے رہو، ان کو سہارا دیتے رہو، اور اس امت کے غلام ننھے مجاہد تمہارے پیچھے لگ کے تم پر ایسے وار کرے، پھر تم کہو ہمارا قصور کیا تھا. پھر ہم بتائیں گے تمہارا قصور کیا تھا. پھر ہم بتائیں گے تمہارا قصور کیا تھا. کیوں سہارا دیتے ہو؟ کیوں پشپناہی کرتے ہو؟ کیوں ان کو پشتوں پر بٹھایا ہوا ہے؟ تو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بچے بھی جانتے تھے اس پر وار کرو گے تو یہ ہاتھ آئے گا. مصنوعات، بنائی ہوئی چیزیں، یہ ان کی کمزوریاں ہیں، ان کی معیشت کو تباہ کرنے والی ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ اسی کے ذریعے انہوں نے سہارا لیا ہے. تو اگر اس کو پکڑو گے، بائیکاٹ کرو گے تو انشاءاللہ یہ ضرور گرے گا. کیوں بھائی؟
بائیکاٹ کرو گے؟ بلند آواز سے بائیکاٹ کرو گے؟ ان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں کو بائیکاٹ کر کے آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنوں میں غلام ہونے کا ثبوت دینا ہے، پھر میرے نعرے کا جواب دے دیو کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کی فضاؤں میں اڑانا چاہا، ہم نے آئین زمانہ سے بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ کے قانون کو چلانا چاہا، رب اکبر کی قسم، رحمت عالم کی قسم، ہم نے دامان محمد کو بچانا چاہا۔ قاتل میرا نشان مٹانے کے در پہ ہے، میں بھی صدا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، اپنے میں ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بھور چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری کے تبصرے، مر کے میں زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔